قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ انسانی چال چلن پر شیطانی حملے اور ان کا توڑ، ہم ہر وقت شیطان کی طرف سے حملوں کی زد میں ہیں، خطرے میں ہیں۔ کبھی بھی شیطان حملہ آور ہم پہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے آج تھوڑا غور کرنا ہے کہ ہمارے چال چلن پر شیطان کیسے حملے کرتا ہے اور اس کے حملے سے اثر کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے اس حملے سے، اس کے اثر سے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے توڑ کیا کرنا ہے، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے، اور آج ہم سیکھیں گے۔ شیطان انسانوں کو خدا سے دور اور برباد کرنے کے لیے ان کے چال چلن پر حملے کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں خدا سے دور کر دے۔ اس کا بڑا مقصد ہر ایک انسان کی زندگی پر، اس کے ایمان پر، اس کی روح پر اور اس کے چال چلن پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا سے دور کر دے، اور یہ کام ہم باغ عدن سے دیکھتے ہیں۔ اس نے پہلی چال جو چلی انسانوں کے خلاف، وہ اسی لیے تھی تاکہ انسانوں اور خدا کے بیچ میں دوری پیدا ہو جائے، الگ ہو جائیں، کیونکہ خدا تو ٹھنڈے وقت میں آ کے آدم اور حوا سے باتیں کیا کرتا تھا، بڑی قربت تھی، بڑی رفاقت تھی، میل جول تھا، بیچ میں کچھ رکاوٹیں نہیں تھیں۔ لیکن جیسے ہی سانپ، یعنی پرانا سانپ، وہ اژدہا، جسے لوسیفر، جسے ابلیس یا شیطان کہتے ہیں، جو دشمن ہے، جو الزام لگانے والا ہے، وہ داخل ہوتا ہے اس کہانی میں، اور وہ بات چیت کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ رہتا ہے کہ خدا سے انہیں دور کر دے۔ وہ اس لیے حملہ کرتا ہے ہمارے چال چلن پر کہ ہمارے کام، ہمارا چال چلن، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ہماری گفتگو کا طریقہ، ہمارے لہجے، ہمارے رویے، ہمارا ملنا جلنا لوگوں سے، سب کچھ خراب ہو جائے، اور پھر ہم خدا سے بھی دور ہو جائیں، اور پھر ہم بالآخر برباد ہو جائیں، ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں، ہمارا کچھ باقی نہ رہے۔ اس کا مقصد خدا سے دور کرنا اور ہمیں برباد کرنا ہے۔ کبھی بھی شیطان ہمارے فائدے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتا۔ اس کا کوئی بھی حربہ، کوئی بھی چال، کوئی بھی اس کی طرف سے آزمائش کہہ لیں، چال کہہ لیں، حملہ کہہ لیں، سکیم کہہ لیں، منصوبہ کہہ لیں، وہ کبھی بھی ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں برباد کرے، ہمیں نقصان پہنچائے، اور ہم خدا سے دور ہوں اور ہم برباد ہو جائیں۔ خدا سے دوری وجہ بنتی ہے ہماری بربادی کی۔ جب تک ہم خدا کے قریب رہتے ہیں تب تک ہم بربادی سے دور رہتے ہیں۔ زبور 46 ہم نے گایا ہے، خدا وچ اس دے اونوں نہ جنبش ہوے گی، فجرے ہی ہوے گا مددگار رب اس شہر دا۔ خدا جہاں بستا ہے وہاں بربادی نہیں ہوتی۔ جن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ برباد نہیں ہوتے۔ آدم اور حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئے تو خدا سے دور ہو گئے۔ خدا تو آیا ملنے کے لیے، اپنے مقررہ جگہ پر اور مقررہ وقت پر آیا، لیکن انسان کہاں تھے؟ اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ کیا کیا؟ اپنے آپ کو چھپا لیا، دوری اختیار کر لی۔ ابلیس کا مقصد ہی یہ ہے ہمارے چال چلن پر حملہ کرنے کا کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں اور پھر ہم برباد ہو جائیں۔ پھر سزائیں آئیں، پھر لعنت آئی، موت آ گئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان، ابلیس، لوسیفر، پرانا سانپ، اژدہا، الزام لگانے والا، پھاڑنے والا، جھوٹا، جھوٹ کا باپ، کوئی بھی نام آپ اس کے لیے استعمال کریں، بائبل ان سارے ناموں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اس ایک ہی شخصیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد ہمیں خدا سے دور کرنا اور برباد کرنا ہے۔ اگر آپ محسوس کرو اپنی زندگی میں کہ آپ دعا سے دور ہو رہے ہو،
آپ محسوس کرو کہ آپ خدا کے کلام سے دور ہو رہے ہو، آپ محسوس کرو کہ آپ خدا کی کلیسیا سے دور ہو رہے ہو، عبادتوں سے دور ہو رہے ہو، آپ کا دل نہیں لگتا مسیحی زندگی میں، خدا کی طرف آپ کا رجحان نہیں رہا، تو بھانپ لیجئے کہ ابلیس آپ کی زندگی پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے ہو، روحانی بیمار، کیونکہ نہ آپ کا دل خدا کی طرف ہے، نہ دعا کی طرف ہے، نہ کلام کی طرف ہے، نہ کلیسیا کی طرف ہے، نہ عبادت کی طرف ہے، نہ مسیحی زندگی کی طرف ہے۔ تو یہ سارے سمپٹمز، یہ ساری علامتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ابلیس نے حملہ کر دیا ہے اور وہ آپ کو خدا سے دور لے جا چکا ہے۔ غور کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ شیطان حملہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ورغلاتا ہے، انسان کو ورغلا کر نافرمان اور باغی بناتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے اندر یہ پیدا کرے گا بات کہ آپ کا تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا، آپ پہ تو کوئی مہربانی ہو نہیں رہی، دوسروں پہ تو بڑی مہربانیاں ہیں، آپ کے حق مارے جا رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں مل رہی، آپ کو جو کچھ چاہیے وہ میں آپ کو دلاؤں گا۔ سبز باغ دکھائے گا، ایسے ایسے آپ کو لبھانے والی باتیں کرے گا کہ جس سے آپ، جو آپ کے اوپر لوگ ہیں، آپ ان کے نافرمان ہو جاؤ گے اور باغی ہو جاؤ گے، بات ماننا ختم کر دو گے۔ اب آدم اور حوا کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے سب سے پہلے ابلیس کی بات جو سنی تو کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے حکم کی پرواہ چھوڑ دی۔ اس پہ تو انہوں نے شک کر دیا نا کہ نہیں، خدا نے سچ مچ کوئی بات چھپائی ہوئی ہے ہم سے، جو ہمیں وہ پھل کھانے کی اجازت نہیں دی، اس نے منع کیا ہے، اس میں کچھ ہے، ہمارا فائدہ ہوگا، اس لیے آؤ کھائیں۔ خدا کے فرمان کو بھول جائیں، اس کی نافرمانی کر دی۔ خدا نے کہا اس کا پھل نہیں کھانا، وہ حکم توڑ دیا اور پھل کھا لیا۔ یہ نافرمانی بھی ہے اور بغاوت بھی ہے خدا کے خلاف۔ پتہ ان کے دل میں کیا خواہش پیدا کر دی اس نے؟ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، خدا کے جیسے بن جاؤ گے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ خدا ختم ہو جائے گا اور تم خدا بن جاؤ گے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کو پتا ہے کہ سب کچھ بنانے والا خود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کے برابر آنے کی خواہش، خدا بننے کی خواہش پیدا ہو گئی، کسی اور کی جگہ لینے کی خواہش کیا کہلاتی ہیں؟ بغاوت، ریبیلین۔ کسی بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس کے تخت پر بیٹھنے کی خواہش پالنا اور پھر اس کے لیے کچھ قدم اٹھانا بغاوت کہلاتا ہے۔ انہوں نے بغاوت کی، انسانی لہجوں میں، انسانی رویوں میں، انسانی گفتگو میں، انسانی کاموں میں، انسانی زندگی کے ضابطوں میں، انسانی ملن برتن میں، انسانی میل جول میل ملاقات میں، انسانی لینے دینے میں، انسانی رویوں میں نافرمانی اور بغاوت آ جاتی ہے ابلیس کے حملے سے۔ جب آپ یہ محسوس کرو کہ میں نافرمان ہوتا جا رہا ہوں اور میرے اندر باغیانہ رویے جنم لے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ ابلیس کے حملے کی زد میں ہیں۔ خدا کبھی نہیں کہتا کہ تم نافرمان بنو، خدا تو کہتا ہے کہ تم فرما بردار رہو۔ کس کے؟ پہلے خدا کے، پھر اپنے ماں باپ کے، پھر اپنے بڑے بزرگوں کے، اپنے استادوں کے اور اپنے حاکموں کے، جن کے ماتحت تم ہو، اپنے مالکوں کے، جن کے ماتحت تم کام کرتے ہو، جو ہم سے عہدے اور رتبے اور اختیار اور مرتبے میں بالا ہے، بلند ہے، اوپر ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اس کے تابع رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ اور اگر ہمارے رویوں میں نافرمانی آ رہی ہے، بغاوت یا باغیانہ لہجہ آ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ ابلیس نے حملہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کے بچوں میں، اگر آپ کے ساتھیوں میں
نافرمانی اور بغاوت کی بو آ رہی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں نافرمانی اور باغیانہ رویے پیدا ہو رہے ہیں، تو الرٹ ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ دشمن حملہ کر چکا ہے اور آپ نے اس کے آگے بند باندھنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، تاکہ میرے اثر میں جو لوگ موجود ہیں، چاہے وہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرے اولاد ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے عزیز رشتہ دار، میرے ماتحت کام کرنے والے لوگ، کلیسیا کے لوگ ہیں، اگر وہ باغی اور نافرمان ہو رہے ہیں تو پھر ان کو چھڑانے کے لیے، انہیں اس حملے سے آزاد کروانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بغاوت، نافرمانی ابلیس لے کے آتا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ شیطان انسانوں کو ورغلا کر ان کے تعلقات بگاڑتا ہے۔ دیکھو میاں بیوی میں اتنی سر تھی، اتنی ہم آہنگی، اتنی ہارمنی، اتنا اکٹھ تھا، اتنی یونٹی تھی، اتنی یگانگت تھی کہ بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ میں تو کھاؤں گی، ہاتھ بڑھایا، کھایا، اور پھر اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اتنا اکٹھ تھا کہ بیگم جو تو نے فیصلہ کر لیا میرے سر آنکھوں پہ، ہم تو سر اٹھا نہیں سکتے۔ اتنی محبت، اتنا یگانگت، اتنا میل ملاپ، اور جیسے ہی ابلیس کا تیر چلتا ہے وہ خدا سے دور کرتا ہے، خدا کی نافرمانی ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، خدا کے خلاف بغاوت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ خدا پوچھتا ہے آدم تو نے پھل کھایا، تو نے دی عورت، اس نے مجھے کھلایا۔ تعلقات بگڑ گئے نا۔ پہلے تو بگاڑ یہاں سے آ گیا کہ دوری ہو گئی، چھپنا شروع ہو گیا، سامنا کرنے سے ڈرنے لگے، کیونکہ دل میں گناہ آ گیا تھا، ابلیس کا حملہ کامیاب ہو چکا تھا۔ تو تعلقات بگڑے خدا کے ساتھ، اور پھر تعلقات بگڑے، میاں بیوی کے الزام لگے اس نے کھلایا، آ جڑی تم ہی لے آ کے دیتی ہے۔ فوراً سے سارا الزام کس پہ ڈال دیا؟ بیوی پہ ڈال دیا۔ اب کہاں گئی محبت؟ خدا اس لہجے میں ہے نا کہ جہاں وہ سزا دے تو بندے نے فوراً آکھیا اے دا ہی قصور ہے، نہیں بھڑ جو کرنی۔ فوراً سے اختلافات پیدا ہو گئے، الزام تراشی شروع ہو گئی، تعلقات میں بگاڑ آ گیا، کیونکہ جب تک خدا کے قریب تھے دونوں میں اتحاد تھا، دونوں میں یگانگت تھی، دونوں اکٹھے تھے۔ جیسے ہی ابلیس حملہ آور ہوتا ہے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک گھر میں اکٹھ رہے سمجھ لو خدا سے جڑے ہو، جیسے ہی اختلافات اور نفرت اور غصے اور لڑائیاں، جھگڑے اور تلخیاں اور کڑواہٹیں آ جائیں تو مان لو کہ ابلیس حملہ کر چکا ہے۔ تعلقات بگڑنے جب شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس حملہ آور ہے۔ غور کیجئے، تعلق بگڑنا نہ دیجئے، کیونکہ جب تعلق بگڑے گا اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کامیاب ہو چکا ہے۔ گھرانوں میں، رشتوں میں، ماں باپ اپنے بیچ میں تعلقات میں، اپنی اولاد کے ساتھ تعلقات میں، بہنیں اور بھائی، بھائی بھائی، بہنیں بہنیں، عزیز رشتہ دار، دوست، کلیسیا کے اندر، معاشرے، سماج میں، کسی بھی طرح سے تعلقات میں بگاڑ نہ آنے دو، کیونکہ جب تعلقات بگڑتے ہیں ابلیس خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوا ہے، اور ہمارے اندر وہ کڑواہٹ اور تلخی پیدا کرتا ہے تعلقات بگاڑنے کے لیے۔ یہ اس کا حملہ ہے ہمارے چال چلن پہ، ہمارے زندگی کے طور طریقے پہ، ہمارے رویوں پہ، ہمارے میل جول پہ۔ ابلیس کا حملہ ہے ہمارے چال چلن پہ کہ ہم تعلقات توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس پتہ ہے خداوند کی کیا مرضی ہے؟ خداوند یسوع نے اپنی کلیسیا کے لیے دعا کی گتسمنی میں، بہت لمبی دعا ہے اس کی، یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 17 میں، ساری پڑھیے۔ خداوند نے اپنے ایمانداروں کے لیے خدا باپ سے ایک درخواست کی ہے، بہت لمبی دعا ہے۔ دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ بات کرنا، اظہار کرنا، اس کی سننا، اپنی سنانا۔ تو جو مانگا ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہوں، ہم اختلاف نہ ہو، ہم الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے
نہ ہو، ہمارے اندر یگانگت ہو، ایکتا ہو، یونٹی ہو۔ تو یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، اور ابلیس ہمارے اختلافات پیدا کرتا ہے، ہمارے تعلقات بگاڑتا ہے، یہ اس کا حملہ ہے ہمارے چال چلن پہ کہ ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں۔ غور کیجئے، میری کس بات سے، میرے کس رویے سے، میرے کس لہجے سے، میرے کس طور طریقے سے تعلقات بگڑ رہے ہیں، میں وہ چھوڑ دوں، کیونکہ ابلیس کامیاب ہو رہا ہے۔ تعلقات بگڑنے نہ دو، تعلقات بچانے کی کوشش کرو۔ اور شیطان انسانوں کو ضروریات پر توجہ دلا کر لالچی اور خود غرض بنا دیتا ہے۔ تیرے بچے کی فیس جمع ہونے والی ہے، پیسے اٹھا لے۔ یہ کسی کا لاکٹ پڑا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، اس کے چین پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی موبائل پڑا ہوا ہے، اٹھا لے، تو نے تو بچوں کی فیس دینی ہے۔ تو نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، اٹھا لے، یہ چیز لے لے، تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھ بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا، تو اٹھا لے، بھاگ جا۔ لالچ آ جاتا ہے۔ ایک ایک فٹ، ایک ایک انچ زمین کے لیے لوگوں میں جھگڑے اور قبریں بن جاتی ہیں، زمین ادھر ہی رہتی ہے۔ ایک اینٹ جگہ 9 انچ ہوتی ہے جی پاکستان میں، ایک اینٹ جگہ، اس ایک اینٹ کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، زمین ادھر ہی رہ گئی ہے، ایک بھائی مر گیا، دوسرے کو سزا ہو گئی۔ چلو جی، ضرورت کی طرف توجہ دلاتا ہے ابلیس۔ پتہ ہے خداوند یسوع مسیح پہ بھی اس نے زور لگایا، کیونکہ 40 دن اور رات کے بعد اسے بھوک لگی۔ خداوند یسوع کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور اسے کہہ رہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ ضرورت کی طرف توجہ۔ حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا؟ ارادہ باندھا کہ ہم سب کچھ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھیں گے، کیونکہ یہ اس کلیسیا کی روایت تھی۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نئے عہد نامے میں دہیقیق کا کہاں حکم ہے کہ دینی چاہیے، جو مرضی دل میں آئے دے دو۔ نئے عہد نامے میں پہلی کلیسیا کا طور طریقہ یہ تھا، وہ دہیقی نہیں دیتے تھے، وہ 100% دیتے تھے۔ بیچ کے جو کچھ پیسہ ملا لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا۔ آجو دہ یقین نہیں ہے تو پھر یہ کر لو، گاڑیاں بیچو، موبائل بیچو، گھر بیچو، جائیدادیں بیچو، پلاٹ بیچو، ساری کی ساری رقم دو گرجے میں۔ یہ ہے چلن۔ نئے عہد نامے کا دہ یقین سے اوپر یہ 100/100 ہے۔ کچھ رقم رکھ لی۔ اب پطرس کے اندر خدا پاک روح ہے جو پہچان دیتا ہے کہ یہ میاں بیوی ایکا کر چکے ہیں، لالچ میں آ چکے ہیں۔ رقم گھر پہ رکھ لی، باقی کا حصہ لا کے رکھ دیا پیروں میں، صرف میرے اور آپ کے سکھانے کے لیے یہ سارا واقعہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل میں کوئی بھی بات فضول نہیں لکھی ہوئی، ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ لکھا ہے کلام میں کہ یہ ساری باتیں ہماری نصیحت کے لیے لکھی گئی ہیں۔ سو پطرس نے کہا کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو خدا سے، خدا پاک روح سے جھوٹ بولے؟ کیا رقم تیری نہیں تھی، زمین تیری نہیں تھی؟ جب بیچ دی تو پھر تیری نہیں رہی۔ جب تو نے ارادہ کر لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ بیچ کے ساری رقم لا کے دے دوں گا، تو پھر وہ حصہ جو گھر میں رکھا ہے نا، اس پہ تمہارا حق نہیں، کیونکہ شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی۔ لکھا ہے بائبل میں کیوں شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی، حملہ کیا۔ بھائی تم تو اب کیا کرو گے؟ بیچ دیا سارا کچھ، زمین بیچ دی، اب پیسے ادھر دے آؤ گے تو کیا کرو گے؟ رات کو کیا کھاؤ گے؟ کل کیا کھاؤ گے؟ کیسے جیو گے؟ چلو یہاں کچھ رقم رکھ لیتے ہیں۔ لالچ آ گیا، خود غرضی آ گئی، نقصان، موت آئی۔ لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ بت پرستی خدا کے خلاف ہے، بالکل ایسے کہ جیسے بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے محبت کر بیٹھے۔ بت پرستی ایسے ہے جیسے شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے دل لگا لے۔ بت پرستی ایسے ہے کہ خدا کے
ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور کو دیوتا مان لیا، معبود مان لیا۔ لالچ ایسا ہے، شیطان ہمارے اندر لالچ پیدا کرتا، ہماری ضرورتوں پر توجہ دلائے گا۔ تجھے تو میڈیکل کی ضرورت ہے، تجھے علاج کی ضرورت ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہے، تجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا ہے، ابھی عید آ رہی ہے تو اس میں کپڑے بھی لینے ہیں، اور تجھے تو اگلے مہینے موبائل نیا آنے والا ہے وہ بھی چینج کرنا ہے، اور تجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ کر لے کچھ نہ کچھ غلط کام، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ دھوکے، فراڈ کرتے ہیں، پیسے لے لیے دیے نہیں، فراڈ کر کے پیسہ کما لیا، کہیں سے چوری چکاری کر لی، نقصان کر لیا، کسی کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا کہ اسے بیچیں گے، اس سے فائدے اٹھائیں گے۔ لالچ اور خود غرضی پیدا کرتا ہے۔ لالچی تھا نا ابلیس، اس میں سمایا ہوا تھا یہودا اسکریوتی میں، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا 22ویں باب میں۔ ابلیس اس میں سما گیا اور اس نے کیا کیا؟ جا کے یسوع کا سودا کر لیا۔ اندازہ کر لو، شیطان سمایا، لالچ، خود غرضی، جو مرضی ہو دنیا کا مجھے کیا، جو مرضی ہو یسوع کو مجھے کیا، میں تو 30 سکے کما لوں۔ لالچ اور خود غرضی آ جاتی ہے ہماری زندگی میں۔ یہ ہے شیطان کا حملہ۔ ہمارے چال چلن میں لالچ آ جاتا ہے۔ کسی شادی بیاہ پہ جاؤ، ہم کہتے ہیں اپنے عزیزوں کو، بوبی یہ پلیٹ ادھر کر لے ساری، کسی کو دکھے نہ۔ کیوں؟ لالچ۔ ہم کہیں گے اشبیل یہ جو ہے نا کولڈ ڈرنکس، یہ ٹیبل کے نیچے ذرا کر دے، کسی کو دکھے نہ۔ لالچ اور خود غرضی۔ ہم اپنے بچے کو ساری اچھی بوٹیاں ڈال کے 8-10 کھاتے ہی کچھ نہیں، پلیٹ بھر کے دے دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ منہ لگا کے ایک، نہیں ماما دل نہیں کرتا، لو جی، وہ ساری دنیا نے اب دیکھ لیا کہ بچے نے منہ سے نکال کے ایک اس میں ٹکڑا رکھ دیا، اب وہ پلیٹ کون کھائے گا؟ خود غرضی، بعد میں بچے نہ بچے میرے بچے کو بھر کے دینا مجھے۔ اس لیے چرچ میں جب بھی ہوتا ہے نا کھانا، تو میں کہتا ہوں مائیں اپنے بچوں کو ڈال کے دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا کھائے گا۔ بچے بھی غلطی کر جاتے ہیں نا، خود غرضی۔ ماں کو پتہ ہے گھر میں 2 والے کھاتا ہے، تو یہاں بھی 2 دو نا۔ کیوں 2 پورے نان دے رہی ہو؟ 2 بوٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں کھاتا، تو 2 کلو کیوں ڈالا پلیٹ میں؟ خود غرضی اور لالچ آ جاتا ہے۔ یہ ہم شادی بیاہ پہ، سالگرہ پہ، چرچ میں، اپنے خاندانوں میں، گھروں میں، دعوتوں میں، ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ خود غرضی۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو، لائن میں لگے ہوئے، خود غرضی، آگے جانے کی کوشش۔ خود غرضی، لالچ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اگر آپ کے اندر روپے پیسے کا، کسی چیز کی ہوس، حرص آ رہی ہے، خود غرضی آ رہی ہے، تو ابلیس حملہ آور ہے، توجہ کیجئے اس پہ۔ آپ کے چال چلن میں لالچ اور خود غرضی سما گئی ہے، اور جس میں یہ سما جائے وہ حننیہ اور سفیرہ بن جاتا ہے، وہ یہودا اسکریوتی بن جاتا ہے۔ شیطان انسانوں کو فائدے کی خاطر جھوٹ، غداری اور ناجائز کاموں پر اکساتا ہے۔ جھوٹ آ جاتا ہے ہماری زندگی میں، جیسے حننیہ اور سفیرہ کی زندگی میں جھوٹ آ گیا۔ وہ ہے جھوٹا، جھوٹوں کا باپ ہے، جھوٹ کا باپ ہے۔ خداوند یسوع نے ابلیس کے بارے میں کہا وہ جھوٹ کا باپ ہے، اور انسانوں کے رویوں میں وہ جھوٹ پیدا کر دیتا ہے، وہ جھوٹ ڈال دیتا ہے۔ سچ نہیں بولتے آپ کبھی بھی۔ کبھی پادری صاحب پوچھتے نا بھائی آپ چرچ کیوں نہیں آتے؟ وہ بس مشکل بڑی تھی، کام تھا بڑا ضروری، اور دیکھ فٹ بال میچ رہے ہوتے ہیں، کہیں کبڈی کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کہیں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہیں دوستوں میں پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور بہانہ ہو جاتا ہے میں کام پہ تھا۔ اتنا سا جھوٹ کچھ نہیں کہتا، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا۔ جھوٹ ابلیس کی طرف سے ہے۔ ہمارا خدا سچ ہے، وہ حق ہے، He is the truth، اور ابلیس is the father of lies، وہ جھوٹ کا باپ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ پیدا کرتا ہے ہمارے اندر، جھوٹ، اور جھوٹ کے ساتھ ہم پھر کمائی شروع کرتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بگاڑتے ہیں۔ جھوٹ پکڑا جائے تو تعلق قائم کہاں رہتا ہے، وہ تو پھر بگڑ ہی جاتا ہے ہی چھڈو جھوٹا، اس کی بات نہیں ماننی، بگاڑ آ جاتا ہے، غداری آ جاتی ہے، جیسے یہودا اسکریوتی نے کر دی نا۔ ابلیس سمایا، لالچ آیا، پیسے لیے، استاد پکڑوا دیا، مالک پکڑوا دیا 30 سکوں میں۔
नाजायज कामों पर उकसा देता है, बड़े गलत काम हम कर देते हैं। इब्लीस हमारी जिंदगी को ऐसे कामों पे लगा देता है, कर ले कोई बात नहीं, कौन सी बीवी देख रही है, वो तो पाकिस्तान में है, यहाँ कौन बैठा हुआ है मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए, कोई बात नहीं भाई यूसुफ ही है ना, और इसको भी कभी करा लेंगे ये काम, फिर ये भी बताने के लायक नहीं रहेगा किसी को। कईयों का होता है ना, गलत काम कर लेना, गलत रास्ते पे चल जाना है, इब्लीस आपको वर्गलाता है, कोई बात नहीं कर ले एक बार, अगो ना करी। वो एक कहावत है, मैन टेक्स द फर्स्ट कप एंड द फर्स्ट कप टेक्स द सेकंड कप एंड द सेकंड कप टेक्स द मैन। इंसान पहला प्याला पीता और फिर पहला प्याला दूसरे प्याले को पीता है, और फिर जब दूसरा प्याला बंदा ही पी जाता है, बंदा ही गया उसमें गर्क हो जाता है। ये हर एक तरह के मामले में है। लालच का 10 हुक्मों में पता क्या हुक्म है? तू किसी चीज का लालच, किसी के जानवर का भी लालच ना करना, जमीन जायदाद का भी लालच ना करना, और किसी के रिश्तों का भी लालच नहीं करना। रिश्तों को समझते हो ना, किसी के बीवी का, किसी के शोहर का, किसी की बेटी का, किसी के बेटे का, किसी के भाई, किसी की बहन का लालच नहीं करना। हम गलत काम पे चले जाते हैं, इब्लीस हमारे अंदर डालता है, और जब ऐसे रवैये आते हैं हमारे अंदर, हमारा चलन बिगड़ता है, हम झूठ बोलते हैं। कहाँ थे? दोस्तों के साथ था, और होते कहीं और, ताल्लुकात बिगड़ते हैं, झूठ आता है, गलत कामों पे उकसाया जाता है। ये इब्लीस के हमले हैं। गौर कीजिए, अगर आप किसी काम से छुप रहे हैं, उस काम को करने के बाद आप महसूस करते हो किसी ने देखा तो नहीं, या करने से पहले सोचते हो कोई देख तो नहीं रहा, तो पक्का वो काम गलत है। दुरुस्त काम तो दलेरी से किया जाता है ना, गलत काम करके दसना नहीं किसी को बताना नहीं। शैतान फायदे की खातिर, यानी इंसान सोचता है फायदा मिल रहा है झूठ बोल दो, फायदा मिल रहा है गद्दारी कर दो, फायदा मिल रहा है गलत काम कर दो। ये हमले हैं उसके, हमारे किरदार पे, हमारे चाल चलन पे, हमारे रवैयों पे। और इंसान बन के भी आता है इब्लीस। बाबर आ जाएगा मेरे पास, भाई साहब आज फिर हो ही जाए, तुसां भी जिंदगी च मजा नहीं लिया होना, एक बारी लै ही लो। दोस्त बन के आएगा, मैं तो आपका हमदर्द हूं, मैं तो आपका दोस्त हूं। ये बात तो बाहर जाएगी नहीं, इसी कमरे में, इसी घर में दफन। फायदे की खातिर, जायके की खातिर, स्वाद की खातिर, सुरूर की खातिर, मजे की खातिर, एंटरटेनमेंट की खातिर, शुगर मस्ती है क्या, कोई बात नहीं, गलत कामों की तरफ इंसान चला जाता है। और शैतान इंसानों को बदगो, इल्जाम तराश, रयाकार और जालिम बनाता है। खुदावंद यस्सु ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और तुम्हारे अंदर गंद भरा हुआ है, तुम अपने बुरे मुंह से बुरी बातें कहते हो। तुम्हारा बाप इब्लीस है, वो तुम्हारे अंदर असर करता है, और तुम्हारी गुफ्तगू भी गंदी है। तुम बुराई बोलते हो। बदगो का मतलब है बुरी बातें करने वाला शख्स। इल्जाम तराश है, दूसरों पे तनकीदे कर, वो देखा उसका वो ऐसे है, वो छड्डो उन्हां दी केड़ी गल है। जानबूझ के लोगों पे बहतान बांधना, इल्जाम लगाना, किसी की बुराइयां करते रहना, ऐब जोइयां करते रहना, यह शैतान का काम है। खुदावंद ने तो हुक्म दिया कि तुम किसी की ऐब जोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। इल्जाम ना लगाओ, किसी को गलत काम करते हुए देखते हो, अकेले में उसको जाके समझाओ, भाई मेरे मैंने देखा है आपने ये काम किया, आइंदा ना करना। यह है तरीका, बजाय इसके कि आप स्पीकरों में ऐलान कराने शुरू कर दो और फ़ोन चल जाए। वो व्हाट्सएप कॉल फ्री है, क्या बात है, आज तो 200 नंबर है मेरे फ़ोन में, सबको मैसेज बना के भेजूंगा कि जी रोबन ने आज ये किया। बुरी गुफ्तगू हमारे लहजों में आ जाती है, बुराई आ जाती है, हम इज्जत छोड़ देते हैं, हम गाली पे, तूतकार पे आ जाते हैं, और इल्ज़ाम तराशियों पे आ जाते हैं। रियाकारी, हम होता अंदर कुछ और है और बनते कुछ और, हम बहुत बड़े एक्टर बन जाते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान क्या चीज़ है हमारे आगे, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस होती है ना कि ज़िशान और फाखर आपस में बात कर रहे होंगे कि यार वो भी मौका ही नहीं देता किसी को, देखा है कितना रूड है, कितना वो भी हाय माय ब्रो, और जफ्फे मारेंगे दोनों से।
اور ان سے بڑی پرفارمنس دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. دیکھو تو میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا بھائی، یہ تو ہمیشہ ایک دوسرے کی بڑی تعریف کرتی ہیں، ہمیشہ تعریف کرتی ہے عورت دوسری عورت کی. ایک دوسرے سے ملے تو ہاں کتنا پیارا سوٹ ہے، کہاں سے لیا، تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور پھر توقع کرتی ہے. کچھ نہیں کہا، وہ چلی گئی بجا کہے ہاں باجی نسبہ پتہ ہے کدی نہیں تعریف کر دی ہے اپنے ویکھو دے. اتنی بڑی پرفارمنس ہماری ہوتی ہے نا، آسکر وننگ. آسکر کیا چیز ہے یار؟ ریاکاری ہمارے اندر آتی ہے، ہم اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ بن جاتے ہیں اور ظالم بن جاتے ہیں. خداوند یسوع نے فقیہوں اور فریسیوں کے بارے میں کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، وہ تمہارے اندر سمایا ہوا ہے، تم اس کے جیسے کام کرتے ہو، تم دوسروں کے گھروں کو قبضے میں لے کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہو، تم دوسروں پر ظلم کرتے ہو اور اپنے فائدے کے لیے سارا کام کرتے ہو. یسوع کو بھی تو اس لیے مروایا تھا نا کہ یہ لوگوں کو شاگرد زیادہ بنا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کون آئے گا، ہماری دکانداری تو ختم. ظلم ہمارے اندر آ جاتا ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ لینا شروع کر دیتے ہو، کسی اور کا حق دبا دیتے ہو، وہ چھین لیتے ہو، اسے ظلم کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے، پانی کی بوتل کیوں نہیں ہے، ایک لکھنے والا قلم کیوں نہیں ہے، آپ نے کسی کا قلم لے لیا اور آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے. ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سوٹے لے کے بندوقیں کلہاڑیاں لے کے کسی پہ مارو اور خون نکالو، وہ ظلم ہے. آپ کا رویہ بھی ظلم ہے. کوئی آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے، چل دفعہ کتھوں آ گیا لعنت، یہ بھی ظلم کیا آپ نے. اس کا حق نہیں تھا کہ آپ اس سے ایسے ٹریٹ کرتے، اس کا حق یہ تھا کہ اس نے آپ کو سلام کیا، آپ کہتے سلام. یہ حق تھا. یہ ظلم ہے کہ کوئی سلام کرے آپ اس کو جواب نہ دو، اس پہ لعنت کر دو، اس کو گالی دے دو، اس پہ پھٹکار کر دو. کسی کا کچھ بنتا ہے اور وہ آپ اس کو دو نہیں، یہ ظلم ہے. ہمارے اندر ظلم آ جاتا ہے، ہمارے اندر دوسروں کی برائی کرنے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے. ہم الزام تراشیاں لوگوں پہ کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ. سامنے بڑی محبت ہو، جیسے کوئی تیسرا بندہ آیا تو پھر تو ہم تو سپر سٹار ہو جاتے ہیں نا ایکٹنگ میں. تو یہ شیطان حملہ کرتا ہے. اب سوچ لیجئے ہماری گفتگو سے لے کے ہمارے رویوں تک، ہمارے لہجوں تک، ہمارے ملنے جلنے تک، ہمارے طور طریقوں اور جینے تک، خدا کے ساتھ تعلقات اور انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگاڑ دیتا ہے شیطان. توڑ کیا ہونا چاہیے اس کا؟ کوئی دوائی تو ہے نہیں کہ ابھی یہاں سے میں لکھ کے دے دوں گا اور آپ اس کو کھا لو گے اور جا کے تو ہو جاؤ گے ٹھیک. خدا کے کلام میں اس کا حل موجود ہے. خدا کے ہتھیار باندھ لو، ابلیس کا مقابلہ کرو، اس کے حملوں کے مقابلے میں تم قائم رہ سکو گے. پٹ آن دا آرمر آف گاڈ. خدا کے ہتھیار لے لو، سر سے لے کر پاؤں تک ہیں یہ ہتھیار. کہیں سے ابلیس آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا جب آپ نے خداوند کے ہتھیار لے لیے ہیں. خدا کا کلام سب سے بڑا ہتھیار ہے. خداوند یسوع نے ابلیس کے مقابلے میں کیا ہتھیار استعمال کیا؟ کلام کی آیات. لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. ابلیس جب آپ سے کہے کہ چوری کر لے تو کہنا لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا. جب وہ کہے ظلم کر لے تو کہنا لکھا ہے کہ تو ظلم نہ کرنا. جب وہ کہے حرام کاری کر لے تو کہنا لکھا ہے کہ حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. جب وہ کہے کہ یہ چیز چھین لے کسی سے تو کہنا لکھا ہے کہ تو کسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا. جب کسی انسان کے بارے میں آپ کے اندر وہ خیال پیدا کرے کہ اس پہ دباؤ ڈال لے، اس کو اپنا بنا لے، ایک بار اپنے بھوک پیاس مٹا لے، تو کہنا لکھا ہے جس نے بری نیت سے نگاہ ڈالی وہ اپنے دل میں کر چکا، اور ایسے حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. خداوند کے ہتھیار باندھو، خدا کے کلام کو استعمال کرو تو ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو گے. پہچانو کہاں ابلیس حملہ کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں خداوند کے ہتھیار باندھ لو.
سر سے پاؤں تک، اور روح کی تلوار لے لو۔ اس سے تم ابلیس کے منصوبے ختم کر سکو گے، اس کا اثر ختم کر سکو گے، اور چال چلن کی حفاظت کر سکو گے۔